کہنے لگے ولدعالین کے بعد آمین نہیں کہنا چاہیے۔ میرے پاس لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں، اب تو مجھے بہت ساری باتوں میں غصہ آ جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی طبیعت بعض اوقات تلیل رہنے لگتی ہے تو طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب آئے میرے پاس تھوڑے دن پہلے، کچھ خواتین بھی ساتھ، کہنے لگے ولدعالین کے بعد آمین نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا جی آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کوئی بھی دعا کو بندہ مانگتا ہے تو سامنے والا اگر آمین کہہ دے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ اور ولدعالین کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولدعالین کہے تو مقتدیوں کو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ میں نے اسے حدیث سنائی، مجھے کہنے لگا جی وہ بات آپ کی صحیح ہے لیکن قرآن مجید میں ولدعالین کے بعد آمین لکھی نہیں۔ میں نے کہا یار آپ میری بات سمجھے، میں نے آپ کو تھوڑی کہا کہ لکھی ہے، میں نے کہا نہیں لکھی، لیکن حضور کا فرمان ہے جب امام ولدعالین کہے تو مقتدی آمین بولیے، مقتدی آمین کہیں، کہہ دیا تو مان جا۔ کہنے لگا جی یہاں نہیں لکھا۔ میں نے کہا آپ نے قرآن جی سارا پڑھا ہے؟ کہتے نہیں، سورۃ فاتحہ پڑھی ہے۔ میں نے کہا یار تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کے مفتی بن گیا، صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو فاضل عالم ہو گیا بس؟ او اللہ کے بندے تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر۔ کہنے لگا جی نہیں جب تک لکھی نہیں جائے گی میں نے پڑھنی نہیں۔ میں کہ بہترین حال ہے کہ تو کمرے جو باہر ٹوڑ جا، بہترین حال ہے، ورنہ تیرا علاج میری نظر میں کوئی اور ہے۔ عقل ہی کوئی نہیں، شعور ہی نہیں، جو مرضی منہ میں آتا ہے کہتے جاتے ہو۔ میں نے کہا قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا فجر زور اثر مغرب عشاء پڑھو، قرآن میں تو نہیں لکھا فجر کی 2 رکعتیں، زور کی 4، اثر کی 4، مغرب کی 3، تو نہ پڑھوں نہ پڑھوں؟ اور خدا کے بندے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ رب فرماتا ہے میں نے تمہیں رستہ بتا دیا ہے، رستہ بتا دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جو قرآن میں اللہ کہے وہ بھی مانو اور باقی وہ مدینے میں میرا محبوب بیٹھا ہوا ہے، جیسے جیسے وہ کہتا جائے ویسے ویسے کرتے جاؤ۔ نماز فرض ہوئی تو صحابہ نے پوچھا حضور کتنی پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، رکھتے کتنی، وضو کیسے، کھڑے کیسے ہونا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا آؤ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے جیسے میں پڑھتا جاؤں ویسے ویسے تم بھی پڑھتے جاؤ۔